بچوں کی پیچھے تو وہ بڑے حضرات اب کیا آج تھوڑا سا ٹائم ہے وہ گفتگو کر رہا ہوں اس کے بعد دعا اس میں پیچھے کا سارے بڑے حضرات تمام ہو گیا ہو ملاد میں تمام بڑے حضرات جتنے پاپا آ گیا ہو مائنڈ نہ کرو بڑے حضرات تک جا الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء محمد المصطفیٰ سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أبدا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محبت کے ساتھ تمام ذرا درود اسلام پڑھے مجھے نہیں پتا میں کس ٹائم سے شروع ہے شاید آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے تھکے ہوئے ہیں سب لیکن اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے میرے خیال میں آدھا گھنٹہ بھی ٹوٹل نہیں رہتا تو یہ سائڈ زیادہ وزنی ہے اور اس سائڈ بندے بہت کم ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں کن لوگوں کو مخاطب کروں اگر آپ سامنے ہوتے تو پھر محفل کا ماحول بنتا ہے رونق بنتی ہے لیکن چلو آپ حضرات کی مرضی ہے جیسے آپ خوش ہیں ویسے بیٹھے لیکن یہ گزارش کروں گا کہ حضور کے میلاد کی محفل ہے اس گھر کے اندر محفل کو سجایا گیا ہے تو آپ تمام حضرات کو بلایا گیا علماء کرام کو بلایا گیا تو نہ ہم لوگ آئے تو آپ پریشان کیا ہے نہ آپ نے آ کر ہم پریشان کیا ہے بس جس کو اللہ اور اس کے رسول نے چاہا اس محفل میلاد کے اندر بلا لیا سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ پھر بھی یہ سائڈ وزنی ہے لیکن یہ والے بندے بولتے نہیں ہیں پتہ نہیں ان کی کیا ناراضگی ہے پر خوش رہو یار جیسے بھی ہو خوش رہو بولو یا نہ بولو سنو تو بچوں کے ساتھ اچھا تو محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وادی مکہ سے گزر رہے تھے ساتھ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم جا رہے ہیں تو اچانک درود و سلام پڑھنے کی آواز آئی تو علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا لیکن درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں تو میرے آقا نے فرمایا علی وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے عرض کیا یا رسول اللہ نظر آ رہا ہے فرمایا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا ہے وہ پتھر تیرے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے سبحان اللہ اب میرے خیال میں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو پھر یہ وہ پچھلے نوجوان بھائی جتنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ جو
دیکھنے کا بیٹھے ان کے بیٹھنے تو نوجوان بھائی اس طرف آگے ہو جائے تاکہ میں اسے سامنے دیکھوں گا مجھے بولنے کا مزہ آئے گا. آپ سامنے آ جائیں تمام ذرا. آپ بھی یار آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. اچھا صاحب آپ بیٹھے رہے, آپ بات کریں, آپ بیٹھے رہے. اب ذرا سننے کا آپ کو مزہ آئے گا. تو آقا نے فرمایا وہ جو چھوٹا سا پتھر ہے نا وہ تیرے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. یعنی کہ دیکھیں وادی مکہ میں آقا جا رہے ہیں, پتھر پہاڑ کے اوپر ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا, مصطفیٰ کی نگاہ اس پتھر پر بھی پڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. پھر میرے آقا نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم, میرے غلاموں رب کعبہ کی قسم جو لوگ محبت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں میں ان کے درود و سلام کو سن بھی لیتا ہوں اور اپنے ان غلاموں کو پہچان لیتا ہوں میرا کون سا امت ہی مجھ پر درود و سلام. سبحان اللہ. تھوڑی سی آواز بھائیان اس کی تھوڑی سی آواز کھولیں اور تھوڑی ایکو کھولتے ہیں, آواز پتلی کرنے, آواز بیٹھی ہوئی ہے, موٹی آواز ہے, تھوڑی سی پتلی کرتے ہیں آواز. تو کیا فرمایا کہ میرا جو امتی محبت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کے درود و سلام کو میں سن بھی لیتا ہوں اور اسے پہچان بھی لیتا ہوں کہ میرا کون سا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. اور فرمایا میرے آقا نے کہ اسے ہی نہیں پہچانتا میں اس کے باپ کو بھی پہچان لیتا ہوں, اس کے دادا کو بھی پہچان لیتا ہوں کہ کس کا بیٹا ہے, کس کا پوتا ہے جو محمد پر درود و سلام پڑھتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آقا فرماتے ہیں, مشکات شریف کے الفاظ ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر محبت سے درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے, میرا رب میرے جسم کے اندر میری روح کو لٹا دیتا ہے. میں قبر انور کے اندر ہوتا ہوں, میرے جسم کے اندر میری روح لٹائی جاتی ہے, میرا رب مجھے اس میرے امتی کی طرف متوجہ کرتا ہے, میری توجہ اس امتی کی طرف ہو جاتی ہے, وہ مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے, میں اس کے درود و سلام کا جواب دے رہا ہوں. سبحان اللہ. سوچ لیجئے, ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, مطلب کیا ہے السلام علیکم کا مطلب کیا ہے کہ تم سلامت رہو, تم سلامت رہو, تم پر سلامتی ہو, اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی نازل ہو. اس لیے ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. جب بندہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو اپنے نبی پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرما. رب کعبہ کی قسم ادھر سے جب غلام کہتا ہے مولا تو اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول فرما, ادھر گنبد خضرا سے میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت للعالمین فرماتے ہیں میرے امتی تو سلامت رہے. سبحان اللہ. تجھ پر سلامتیاں نازل ہوں, تو سلامت رہے. جیسے کملی والا کہہ دے کہ تو سلامت رہے. سبحان اللہ. ابو جہل کے ہاتھ کے اندر اگر پتھر میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ سکتے ہیں تو مصطفیٰ کا غلام بلند آواز سے درود و سلام کیوں نہیں پڑھ سکتا بھائی؟ جس امتی کو نبی کہہ دے کہ تو سلامت رہے تو ذرا سوچو اس کو کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ ہم کیوں مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں, کیوں پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں؟ ہم دین سے دور ہیں, درود و سلام سے دور ہیں, نمازوں سے دور ہیں, احکامات خداوندی سے دور ہیں, ہم ان چیزوں سے دور ہیں. جب ہم ان چیزوں کے قریب آ جائیں گے ہماری پریشانیاں خود بخود رب حل فرما دے گا. محبت کے ساتھ ذرا درود و سلام پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. مل کے پڑھ لیجئے, ابھی بھی مزہ نہیں آیا, باواز بلند سب حضرات مل کے پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سوہنا مدینے والا دکھیاں لگا سکتے لیکن سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہو. بلند آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یارو سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے, سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے. کوشش کرو مل کر پڑھنے کی. سوہنا مدینے والا دکھیاں آسرائے, سونے کا نام سونا, سونا
سن دے سب دی بولی بلند آواز سے کہیں ذرا اور بلند آواز سے کہیں بیٹھے دے وچ مدینے سن دے سب دی بولی منگدا جو آپ بولو پر دے آقا چوری در در تو اونی منگدا منگدا در در تو اونی منگدا سونے دا جو گدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اور ذکر رسول کر کے یہ میرے دوست بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ یہ نہیں بولتے پتہ نہیں ان کی کوئی ناراضگی ہے برحال کوئی بات نہیں ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لئی مشکل پوے جے کوئی آقا یاد کر لئی کیونکہ نام نبی کا صدقہ صدقہ نام نبی کا صدقہ کل جان بھی ہر بلائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے اور نام نبی دا رکھیا وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سنیوں نے نبی کو اللہ سے ملا دیا ہم نے نہیں ملایا نہ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی بندہ ہے اللہ معبود ہے نبی بندہ ہے اللہ سارے بولو اللہ معبود ہے نبی مخلوق ہے اللہ خالق ہے لیکن جو مقام اور جو مرتبہ اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے اس کا انکار ہم لوگ نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں کہ نام نبی در رکھیا میرے اللہ نے خود خیال اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی جشن عید میلاد النبی اللہ علماء اہل سنت کہ نام نبی در رکھیا اللہ نے خود خیال نماز وچ بھی نالے اذان وچ بھی نالے سر بولو اے نماز وچ بھی نالے اے اذان وچ بھی نالے بولو بولو اے نماز وچ بھی نالے اے اذان وچ بھی نالے اور رب ایسی تو جدا نہیں 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 رب ایسی تو جدا نہیں نہ رب جدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں آسرائے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور رحمت للعالمین کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت کے بعد حاضرین سامعین اہل خانہ نے بڑی خوبصورت میلاد کی محفل کو سجایا اپنے گھر میں جس میں خطاب جو تھا وہ استاد العلماء محترم جناب جملہ محمد ادریس ہاشمی صاحب کا تھا لیکن انہوں نے مجھے کال کی کہ میں نہیں آ سکتا تو تم چلے جاؤ محترم جناب اشرف صاحب جو کہ ہمارے بڑے پرانے جاننے والے ہیں نعرے کے اور بھی کچھ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں نعرے کا میں نے نمک کھایا ہے تو جب ان کا حوالہ ہاشمی صاحب نے دیا تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں اس بہانے ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور پھر بابا پرویز یہ بھی جانتے ہیں مجھے وہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کافی سارے دوست جانتے ہیں تو خطاب جو تھا وہ ہاشمی صاحب کا تھا وہ نہیں آ سکے انہوں نے مجھے حکم دیا میں آیا آپ لوگ ہاشمی صاحب کو سننے والے لوگ ہیں ان کی دلسوز آواز ہے بڑا اچھا انداز ہے اس مقام پر تو میں نہیں پہنچ سکتا وہ میرے استاد ہیں میں ان کا شاگرد ہوں تو
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلو آپ بھی میلاد کی محفل میں آ گئے، میں بھی اس بہانے سے آ گیا، تو اب دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ خطاب کرنا مقصود نہیں ہوتا، صرف حضور کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگانا مقصود ہوتا ہے۔ تو وہ صرف جو چند منٹ مغرب کی اذان میں رہتے ہیں اس وقت تک میں بات کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے اور پھر نماز مغرب ادا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہہ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے اس گھر کے اندر میلاد کی محفل کو سجایا، ان کے لیے بس اتنا عرض کر دوں کہ آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر، بلکہ علماء اس بات کو لکھتے ہیں، محققین تحقیق کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جس گھر کے اندر محفل میلاد سجائی جائے پورا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس گھر پر کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی ناگہانی آفت نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی، اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں پورا سال۔ تو جناب محترم، اللہ ہمیں ہر ایک کو اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مشہور آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، نہ میرا محبوب صرف نور ہے، نہ میرا محبوب صرف بشر ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرا محبوب نہ نور ہے، نہ صرف بشر ہے، نہ میرے محبوب کے پاس صرف علم غیب ہے، نہ میرا محبوب صرف دیوار کے پیچھے کا علم رکھتا ہے۔ بس یہ نہ سمجھو، ان چکروں میں نہ پڑو کہ محبوب کیا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ ہم نے محبوب کو سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر سبحان اللہ۔ سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ اور رب نے اس آیت کو جس جملے سے شروع فرمایا وہ جملہ نفیہ ہے، یعنی اللہ نے فرمایا وما ارسلناک۔ وما کا معنی کیا ہے؟ اور نہیں، اور نہیں۔ ماں اس بات کی نفی کرتی ہے، جو میم ہے وہ اس بات کی نفی کرتی ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا۔ تو پتہ ہے اللہ نے انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ علام الغیوب ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے اس دنیا میں جو میرے محبوب کو کوئی کہے گا نبی نہیں ہے، کوئی کہے گا رسول نہیں ہے، کوئی کہے گا اس پر قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی کہے گا یہ من گڑت کہانیاں سناتا ہے، کوئی کہے گا یہ ساحر ہے، کوئی کہے گا مجنون ہے، کوئی کہے گا اس کے پاس علم غیب نہیں، کوئی کہے گا یہ حاضر نہیں، کوئی کہے گا یہ ناظر نہیں، کوئی کہے گا یہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتا۔ تو اللہ نے ان ساری باتوں کی تردید کر کے وما ارسلناک فرما دیا۔ فرمایا کہ لوگوں، اگر میرے محبوب کو اپنے جیسا سمجھتے ہو تو پھر میں نے اپنے محبوب کو تم جیسا بنا کر نہیں بھیجا۔ جو اللہ کیسا بھیجا ہے؟ فرمایا تم جیسے 18,000 عالمین کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تم اپنے جیسا سمجھتے ہو، وہ تم جیسا نہیں، تم جیسوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر میرے آقا کی آمد سے قبل بڑا بھیانک قسم کا منظر تھا، عجیب صورتحال بنی ہوئی تھی۔ نہ ماں کی قدر، نہ باپ کی قدر، نہ بھائی کی قدر، نہ بہن کی قدر، نہ کسی اور رشتے کی قدر۔ میرے آقا نے آ کر سب کو اپنا اپنا مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا جناب رحمت للعالمین کی آمد سے قبل تھوڑی سی جھلکیاں دیتا چلو۔ میرے آقا کی آمد سے قبل نہ ماں کا مقام، نہ باپ کا مقام، نہ بھائی کا مقام، نہ بہن کا مقام، ہر کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بڑا بھیانک سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم تھوڑی سی جھلکیاں اور سن لیجئے۔ میرے آقا کی آمد سے قبل جو لوگ گناہ کرتے ہیں میرا رب ان کو سزا دیتا ہے۔ بعضوں کی پیشانیوں پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کیا، بعض کے مکانوں کی دہلیزوں پر لکھ دیا جاتا ہے انہوں نے فلاں گناہ کیا۔ جناب والا میرے رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر سابقہ قوموں کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا، عذاب کے اندر مبتلا کیا، طرح طرح کی تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا۔ آپ نے دیکھا میرے رب نے بعض قوموں کے اندر آسمان سے پتھر برسائے، بعض قوموں کے اندر جناب والا زلزلے نے ان کو آ کر تباہ و برباد کر دیا، بعض لوگوں کو زمین کے اندر زندہ دسلا دیا گیا۔ عزیزان محترم بعض لوگوں کو طوفانوں نے آ کر تباہ و برباد کر دیا، لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی
نبی کی عظمت پر جب میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت للعالمین دنیا کے اندر تشریف لائے میرے رب نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سبحان اللہ. ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرے مولا کس طرح رحمت بنا کر بھیجا؟ فرمایا دیکھ لو میرے نبی کے غلاموں آج ہم بھی اسی طرح کے گناہ کرتے ہیں. اگر وہ لوگ زنا عام کرتے تھے یہاں ہمارے معاشرے کے اندر بھی زنا عام ہو چکا. وہ لوگ شرابیں پیتے تھے ہمارے معاشرے کے اندر بھی شراب عام ہو چکی. وہ لوگ بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. وہ لوگ عبادت خدا بندی سے غافل تھے ہمارے اندر بھی ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے مگر ہم پھر بھی اس معاشرے کے اندر زندہ ہو جا بیٹھتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفید پوش لوگ ہمیں جناب والا بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ سارا کمال کس کا ہے؟ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے نہ میری نمازوں کا کمال نہ میری صدقات و خیرات کا کمال ہے. یہ کمال اگر ہے تو صرف اور صرف ایک بات کا کمال ہے اور کمال کس بات کا ہے کہ میرے گلے کے اندر میرے نبی کی غلامی کا پٹا بندھا ہوا ہے. صرف اس وجہ سے میرا رب مجھ پر شفقت فرما رہا ہے. یعنی کہ اور کوئی کمال نہیں. وہ ساری باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. وہ ساری باتیں زنا عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر شراب عام ہے چوریاں عام ہیں ڈکیتیاں عام ہیں ظلم عام ہے غریبوں کا حق مارا جاتا ہے یتیموں کا حق مارا جاتا ہے بیواؤں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں عزتیں لوٹی جاتی ہیں بہنوں کی عزت پامال بیٹیوں کی عزت پامال. وہ سارے گناہ کرتے ہیں مگر پھر بھی سینہ اکڑا کے زمین پر چلتے ہیں. اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں. میرے رب نے فرمایا وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم محبوبہ جب تک تو ان کے دلوں کے اندر موجود ہے میں ان پر عذاب نازل نہیں فرماؤں گا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. جشن عید میلاد النبی زندہ باد. علماء اہل سنت. وہ ساری باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں لیکن ہم پھر بھی عزت والے لوگ ہیں. اور پھر دیکھو وہ لوگ مرتے ہیں ان کو مرنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے. ہم مرتے ہیں ہمیں عزت سے کندھوں پر اٹھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی نہیں کہتا بندہ شرابی تھا. مرنے کے بعد کوئی نہیں کہتا بندہ زانی تھا. کوئی نہیں کہتا ڈکیت تھا. کوئی نہیں کہتا ظالم تھا. پرہیزگار مرے 5 وقت کا نمازی مر جائے صوم و صلات کا پابند مر جائے اس کو بھی لوگ نہلا کر غسل دے کے کفنا کر کندھوں پر اٹھاتے ہیں. کوئی شرابی مر جائے اسے بھی لوگ نہلا کر کندھوں پر اٹھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہیں بلند آواز سے سبحان اللہ. اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں. اس میں نہ شرابی کا کمال ہے نہ نمازی کا کمال ہے. مرنے کے بعد لوگ نہیں دیکھتے پرہیزگار تھا یا گناہگار تھا. اگر لوگ دیکھتے ہیں تو صرف ایک بات دیکھتے ہیں کہ اس کے گلے کے اندر محمد کی غلامی کا پٹا باندھا ہوا ہے اس لیے اٹھا دیتے. سبحان اللہ. اس لیے کندھوں پر اٹھا دیتے. تو یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی ولادت. حضور کی ولادت. بس کر دوں مرضی آپ حضرات کی. میں نے کہا میں مغرب کی اذان تک 10-20 منٹ جتنے رہتے ہیں وہ لگاؤں گا. اگر آپ تھک چکے ہیں تو بس کر دیتا ہوں. نہیں. یا پھر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بعد میں ہاشمی صاحب آئیں گے تو پھر سبحان اللہ کہیں گے لیکن ہاشمی صاحب میرے خیال میں نہیں آئیں گے. تو یا پھر یہ بھی نہ سوچو کہ اگلی دفعہ کوئی میلاد ہوگا تو اس میں سبحان اللہ کہہ دیں گے. نہیں, یہ سودا جو ہے نا نیکی کا اس کو ہاتھ سے جانے مت دیا کرو. ابھی موقع ہے ابھی کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے. کہ حضور آئے حضور نے آ کر ہر ایک کو اس کا مقام عطا فرمایا. کہے بلند آواز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ بڑی زیادتیاں کرتا ہے میرے ساتھ. مجھے جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا. الٹا کیا کرتا ہے کہ جو سودا صرف میں گھر لے کر آتا ہوں باپ آتا ہے جناب والا بغیر پوچھے سودا اٹھا کر لے کر چلا جاتا ہے.